جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ احساس ونٹر اپیل 2024 گزشتہ 1 گھنٹہ آپ نے یہ پروگرام ملاحظہ کیا، اور محبت کا یہ سفر، خدمت خلق کا یہ سفر، یہ نوبل کاز، یہ کار خیر، اس میں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ کو صدا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اپنے حصے کی اذان دیتے ہیں کہ آئیے خلق خدا میں ایک طبقہ جو اس وقت ضرورت مند ہے، اور آپ یقیناً ذریعہ بنتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں کہ اللہ اگر ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو آپ کو ذریعہ یا وسیلہ بناتے ہوئے ان تک وہ رزق پہنچنا، ان تک وہ ضروریات زندگی پہنچنا، یہ ایک نظام کائنات کا ایک اہم جز ہے، اور یقیناً جو کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کا حصہ بنتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ گفتگو جاری تھی۔ ڈاکٹر سید اصغر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں، یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جاوید میمن صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ابصار رحیم قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والے مسند حسان پر تشریف فرما، بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ انہوں نے خود ہی کا سر نہا پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو اپیل پھر سے آپ سے وہی کرنا چاہتے ہیں کہ احساس بخوبی جو ویورز ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، خاص طور پر ہماری یہ ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے جو آپ ملاحظہ کرتے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں احساس کا جو کردار ہے، احساس کا جو کام ہے، احساس کی جو خدمت ہے، احساس کی جو کنٹریبیوشن ہے، ڈے 1 سے الحمدللہ زندگی گزارنے کے لیے جو مختلف ضروریات ہیں، یا یوں سمجھیے کہ زندگی سے وابستہ جو ضروریات ہیں ان کی منتقلی ان تک کے جو ضرورت مند ہیں یا اس ضرورت زندگی سے محروم طبقہ ہے، ان تک وہ مدد پہنچانے کے لیے احساس اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اندھیرے کی مذمت کرنا یہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا۔ کنٹریبیوشن اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے حصے کی شمع روشن کریں۔ آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اگر آپ نے کہیں تاریکی دیکھی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ سے پوچھا جائے گا کہیں مفلسی دیکھی، کسی کو تکلیف میں دیکھا، کسی کو پریشانی میں دیکھا، تو آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ تو الحمدللہ احساس اٹ سیلف بھی، اور اس سے جڑے آپ صاحبان ثروت و دولت جو ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں خلق خدا کی خدمت کے لیے، ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، وہ تمام مہمانان گرامی جو ہمارے گیسٹ اسپیکرز ہوتے ہیں، سماجی شخصیات یہاں پر آتی ہیں، علماء کرام، مفتیان کرام یہاں تشریف لاتے ہیں، یہ عاجز، یہ فقیر اور دیگر ہمارے کو ہوسٹ جتنے بھی لوگ اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے بہت بڑی۔ تو اگر وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک احساس کا جو حصہ نہیں بنے یا ہمارے ساتھ انہوں نے ایسوسیٹ ہو کر خلق خدا کے لیے کوئی ایسا کام سر انجام نہیں دیا، ایسی خدمت، ایسی محبت نہیں پہنچائی، تو ہم ان سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ احساس الحمدللہ گزشتہ 15-16 سال سے خدمت خلق کے لیے مصروف عمل ہے، اور آپ کو بھی یہ اس نیکی کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے اس وقت پاکستان میں، خاص طور پر انٹیریئر کے علاقوں میں، ایسے لوگ کہ سردی جہاں پر آ چکی ہے، یا کئی ایسے شہر اور علاقے جہاں پر سردی بس آنے کو ہے، ضرورت ہے اس امر کی کہ ہمارے وہ مسلمان بہن اور بھائی ایسے گھرانوں میں رہتے ہیں، ایسے کچے مکانوں میں رہتے ہیں، ایسی جھوپڑیوں میں رہتے ہیں کہ دیگر ضروریات کا سامان تو کجا، ان کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ تو اس کسمہ پرسی کی حالت میں، اس مفلسی کے عالم میں، ایک طرف تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہوں گے، اور یقیناً پھر اللہ رب العزت احساس جیسے اداروں اور پھر آپ جیسے مخیر حضرات کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو اسی لیے ہم یہ اپیل لے کر آئے ہیں کہ آئیے سردی سے نبٹنے کے لیے، سردی کی تیاری کے لیے، جیسے میں اور آپ تیاری کر رہے ہیں، ہمارے وہ مسلمان بہن اور بھائی بھی چاہتے ہیں کہ جب سردی آئے تو ان کے بچے سردی کے موسم میں سردی سے ٹھٹھرے نہ، ان کو سردی نہ لگے، وہ کپ کپائیں نہ۔ جیسے میں اپنے بچے کو اگر کپ کپاتا ہوا دیکھوں سردی سے، آپ خود بتائیے کہ ایک باپ، ایک ماں فوراً کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ سارے کام بعد میں، بس کسی طرح میں اپنے اس بچے کو کور کر دوں، اس کو کوئی گرم جیکٹ پہنا دوں، اس کو کوئی کمبل کی آغوش میں لے لوں، تاکہ اس میرے بچے کا کپ کپانا، میری بچی کا کپ کپانا بند ہو جائے۔ اس احساس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے کار خیر کے لیے آپ کے قدم خود بڑھتے ہیں کہ ایسے کتنے ہی معصوم بچے ہیں کہ سردی کا موسم ہوتا ہے، سخت سردی ہوتی ہے، لیکن والدین مجبور ہیں بیچارے، وہ اپنے بچوں کو کپ کپاتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ان کی جیب میں اتنی رقم نہیں
کہ وہ ان کو کمبل پہنا سکیں، جیکٹ پہنا سکیں، سویٹر پہنا سکیں. تو آئیے، اگر ہمیں ضرورت سے سوا دیا ہے تو اللہ رب العزت نے ہم پر لازم کیا ہے. کل ان مجبور والدین کو اس کا جواب نہیں دینا کہ سردی کے موسم میں اپنے بچوں کو جیکٹ کیوں نہیں پہنا. یہ میرے رب کا انتظام ہے کہ کسی کو ضرورت سے سوا دیا ہے، کسی کو ضرورت سے کم دیا ہے. یاد رکھیے، ایک امتحان سے تو وہ گزرتے ہیں سردی کے اس موسم میں، مفلسی میں، بھوک میں، وہ گزرتے ہیں. پیاس کا عالم ہے، پانی میسر نہیں ہے، وہ گزرتے ہیں. بچہ کب کپا رہا ہے لیکن کمبل نہیں ہے، جیکٹ نہیں ہے. کھانا، بھوک لگ رہی ہے لیکن غذا اور فوڈ موجود نہیں ہے. ایک امتحان سے وہ گزر رہے ہیں. یاد رکھیے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا ہم کسی امتحان سے نہیں گزر رہے، نہیں، ان کا امتحان صبر پر لیا جا رہا ہے. اور میں اور آپ جن کو رب نے ضرورت سے سوا دیا ہے، ہمارا امتحان بھی لیا جا رہا ہے کہ ہم اس ضرورت کے پہر، ضرورت کے وقت ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور یاد رکھیں کہ جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے ہمیں بتایا، ہمیں ٹرین کیا، ہماری تربیت کی، ہمیں علم دیا، اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہم ضرورت سے سوا ہے ہمارے پاس اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ضرورت سے سوا دیا ہے. اور مالی شکر کا اس سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں. تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے، وی آر گوئنگ ٹو بی اکاؤنٹیبل بیفور اللہ آلمائٹی آن دا ڈے آف ججمنٹ. آپ پھر بروز حشر اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں کہ میں نے جو ضرورت سے سوا دیا تھا وہ اسٹاک کرنے کے لیے تھوڑی دیا تھا، اپنے بینک بیلنس بھر لو اس لیے تھوڑی دیا تھا. میں نے تمہیں اس لیے دیا تھا کہ دوسرے طبقے کو کم دیا تھا، تمہیں آزما سکوں کہ تم اس ضرورت سے سوا میں سے میرے ان بندوں کو جن کو میں نے کم دیا تم دے کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو یا نہیں. بڑا سادہ سا امتحان ہے، بڑی سادی سی آزمائش ہے. تو اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو صاحبان ثروت و دولت ہیں اللہ نے ان کو ضرورت سے سوا دیا ہے، اس طرح کے کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں ایک بار پھر اپیل آپ کے گوش گزار کروں، صرف $121 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک ونٹر پیکیج ہوگا جو ایک ڈیزرونگ فیملی تک پہنچے گا، جس میں ایک راشن پیک بھی ہے الحمدللہ، جیکٹس اور سویٹرز بھی ہیں، اور اس میں بلینکٹس بھی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھوک کے وقت جو بھی کھانا کھائے گا، سردی کے وقت جو بھی کمبل اوڑھے گا، سردی کے وقت جو بھی جیکٹ پہنے گا، وہ زبان سے کہے نہیں کہے اس کے دل سے دعا ضرور نکلے گی. اور یہ آپ کی صرف حفاظت کا سبب نہیں بنتا ایسا ڈونیشن، ایسا صدقہ، ایسی نیکی، بلکہ یہ نیکی تو وہ شیلڈ ہے، وہ آڑ ہے، وہ ڈھال ہے جو آپ سمیت آپ کے پوری فیملی کی حفاظت کرتی ہے. سب سے بڑی بات طمانینت قلب کا سبب بنتی ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور بڑے دل سے کہتا ہوں، آپ بلیو کریں کہ کھا کر سونا کیا کمال ہے، کبھی کسی کو کھلا کر سوئیں اور پھر نیند کا مزہ دیکھیں. ہائے ہائے. تو اللہ رب العزت الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، دن میں 3 سے 4 دفعہ اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، جیسا دل چاہتا ہے اللہ رب العزت کھلا رہا ہے. کبھی کسی کو 2 وقت کی روٹی کھلا کر سوئیں اور پھر آپ دیکھیں، مطلب دل آپ کو ایسے کرتا ہے، آپ کا دل آپ کو یہ سند دیتا ہے آپ کو کہ یو ہیو ڈن سم تھنگ ویری گڈ، تم نے کچھ اچھا کام کیا ہے. وہ ہر وہ عمل جو اچھا ہو، نیک ہو، آپ کا ضمیر آپ کو شاباشی دیتا ہے اس پر. لیکن یہ جو خدمت خلق والا معاملہ ہے نا، وہ میں اکثر یہ بات جو میں نے علماء سے سنا، حضور کی ایک حدیث پر قربان، لیکن جہاں ہم یہ خدمت خلق کی بات کرتے ہیں نا تو وہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے بندہ مومن جب نیکی کرتا ہے تو جو ایک بہت بڑی نیکی ہے، بڑے کمال کی نیکی ہے، وہ یہ کہ ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرے. اب یاد رکھیں کہ وہ اتنے لاکھوں لوگ جن کے دل اداس ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں، تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور اگر ان تک آپ کے ذریعے فوڈ پہنچ جائے، جیکٹس پہنچ جائیں، بلینکٹس پہنچ جائیں، ہینڈ پمپ لگ جائے، اب جو خوشی آپ ذریعہ بن رہے ہیں نا ان کے دل میں داخل کرنے کا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اللہ اکبر. تو اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب اپنی جگہ، خود نماز جو کہ فرض آپ سمجھ لیں عبادت ہے. آپ خود سوچئے جب زکوٰۃ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابتدا میں اس کا ذکر کیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو ایک طرف تو نماز کا حکم، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی فرض عبادت. لیکن آپ غور کریں کہ جب فرض عبادت بندہ مومن ادا کرتا ہے، اپنی جیب سے زکوٰۃ کے پیسے کسی ضرورت مند کو، مستحق کو دیتا ہے،
تو آپ کی جیب سے جو پیسے جاتے ہیں اللہ رب العزت کو براہ راست کیا گیا؟ اللہ رب العزت کی عبادت جیسے جسمانی طور پر نماز میں کرتے ہیں ویسے تو آپ نے کچھ ادا نہیں کیا، آپ نے تو ایک رقم نکال کر زکوٰۃ کی مد میں کسی فقیر کو، کسی ضرورت مند اور مستحق کو دی، اس دوسرے انسان کو فائدہ ہوا، تو گویا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کو اس کو فرض عبادت قرار دے رہا ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے میڈیکل فنڈ اگر آپ چاہتے ہیں، سردی کے اس موسم میں ان گھروں تک پہنچے کہ جہاں کوئی بیمار ہے، تو $45 کچھ بھی نہیں ہوتے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح، ایک بچے کی پاکٹ منی ہے شاید، یا اس سے بہت کم، تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ٹو بلڈ اے ماسک، اگر آپ چاہتے ہیں ایک مسجد کی تعمیر آپ کرانا چاہتے ہیں تو $9,500 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں۔ ایک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے توسط سے اسمال ہینڈ پمپ، پانی کا ایک برما، ایک پمپ لگے اس علاقے میں کہ جہاں پانی کی شدید ضرورت ہے، تو آپ وہاں پر یہ ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں، اور اس کے عوض $185 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت کا، ڈونیشنز کا یہ سلسلہ چلتا رہے، اور ہمیں بھی یہاں پر بیٹھنا ہمیں لگے کہ وصول ہو گیا کہ ہم نے صاحبان ثروت و دولت کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کی مدد کے لیے آواز دی، اور اس اچھے انداز سے آپ کا رسپانس آیا، آپ کا فیڈ بیک آیا، تو ہمارا یہاں بیٹھنا، آپ کا سننا، یہ ساری جو جتنی بھی کوششیں کاوشیں کی جا رہی ہیں، یہ سب کی سب انشاءاللہ تعالی قبول ہو جائیں گی رب کی بارگاہ میں۔ اور ایک طرف یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ نہیں سمجھیے گا کہ یار ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہم جو ہے روزہ تو رکھتے ہیں، ہم تلاوت قرآن تو کرتے ہیں، اور لیکن یار مال بڑی محنت سے کمایا ہے، بڑی مشقت سے کمایا ہے، بڑی مشکل سے جمع کرا ہے، یار ایسے کیسے اللہ کی راہ میں دے دیں؟ تو میرے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بڑی پیاری بات ہمیں سمجھائی، اور یہ بات سمجھ کر ہمیں یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ کیوں کہا گیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ یہ شیطان آپ کو بہکاتا ہے، یار مال بچا لے، مال بڑی محنت سے تو نے کمایا ہے، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا بھائی، اللہ کے ہیں تو پھر اللہ کے ہو کر دکھائیں۔ جہاں نمازیں ہیں، جہاں پر تلاوت قرآن ہے، جہاں روزے ہیں، تو وہاں اللہ کے دیے مال میں سے جب ضرورت پڑی تو اللہ کے بندوں پر یہ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی بات سے جوڑتے ہوئے ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں آپ کے ملفوظات بھی ہمارے ناظرین تک پہنچیں۔ بسم اللہ۔ جی سمیر بھائی، بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے ناظرین یا کچھ لوگ ایسے ہیں بولتے ہیں یار یہ لوگ ڈراتے بہت ہیں۔ ایک جملہ ہے نا، یار میرا مال ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، ہمیں دینا ہے، لیکن یہ ڈراتے بہت ہیں کہ یار ایسا کرو تو ایسا ہوگا، نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا۔ یہ لیکن یقین مانے یہ ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہر انسان، ہر مومن مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جتنا اس کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا اس میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اسی جملے کو میں دوبارہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ برا نہیں مانیں، قطع کلامی کی معذرت، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ڈرا رہے ہیں تو وہ صحیح سمجھ رہا ہے۔ ہاں، اگر ہم ان کو لگ رہا ہے ہم ڈرا رہے ہیں تو بھائی وہ صحیح سمجھ رہا ہے، کیونکہ میرے حضور جو ہے وہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ آپ بشارت دینے آئے تو ڈر بھی تو سنانے آئے نا، ہم تو حضور کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں بھائی۔ یہ دیکھیں نا کہ یہ کائنات، اللہ کرے کہ وہ ڈر جائے بھائی۔ یہ پوری یہ جملہ ہوتا ہے نا کہ لگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ رب ابھی تو تم کو لوز باللہ ہم لگ رہا ہے کہ ڈرا رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دل میں آ جاتا ہے یا تمہاری کوئی پریشانی، سب کچھ تمہارے پاس ہوتا ہے، پھر تمہیں وہی یاد آتا ہے کہ کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں یہ چیز ہو جاتی تو آج میرے ساتھ یہ پریشانی نہیں آتی۔ دیکھیں نا کہ ابھی ہے نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، سب کو دولت دیا ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کو دولت سے نوازا، لیکن آپ ایک جملہ دیکھیں کہ کسی کے رقم میں کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا ہے، کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا، بظاہر اس کی دولت ہوتی، وہ سمجھتا ہے یار میرے بینک میں اتنے پیسے ہیں یا میری اتنی دولت ہے، اتنا رقم ہے، لیکن وہ رقم اگر بینک میں پڑا ہے تو کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا کہ یہ اس کا ہے، تو یہ سمجھ جائے کہ اگر نام نہیں لکھا ہے تو وہ آج اس کا ہے، کل کسی اور کا ہے۔ اللہ
اور اگر جو نام جس کا لکھا وہ اس رقم پہ، پھر وہ رقم کسی کام کا نہیں ہوتا. اگر یہ سوچ لیتا ہے وہ کہ یار یہ رقم میرے نام کا ہے، میرا ہے، اس میں میرا نام لکھا ہے، تو اگر وہ نام لکھا ہوا کوئی رقم یا کسی پیسے کو آپ باہر لے کے جائیں، بولے یار یہ لے لو، تو بولتا ہے یار اس میں تو کچھ لکھا ہوا ہے، یہ کام کا نہیں ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ ڈر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ لوگ ڈراتے ہیں یا ڈر ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ دنیا میں جتنے بھی کرنسی ہے اس میں کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا ہے کہ اس رقم میں اس کی یہ دولت ہے، اس کا یہ چیز ہے، تو اس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہی اپنے ہاتھ سے خرچ کرے گا. ایسا نہیں ہے. وہ آج اس کا ہے، کل وہ کسی اور کا ہے، پرسوں وہ کسی اور کا ہے. تو اسی لیے یہی چیز ہے کہ وہ میں ابھی بیان کر رہا تھا نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ کہ جو بھی انسان کسی مسلمان بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. اور یہاں تک کہ جب وہ کام پورا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض ایک روایت میں ہے 50,000 اور ایک میں 75,000 فرشتے اس پہ سایہ رحمت عطا فرماتے ہیں. اور اگر کوئی دن میں کرتا ہے تو رات سے دن تک فرشتے اس کی سلامتی کے لیے دعا فرماتے ہیں. اور اگر دن میں کر رات میں کرتا ہے تو رات سے دن اور دن سے رات تک اللہ تعالیٰ فرشتے 75,000 فرشتے اس پہ سایہ رحمت عطا کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں فرشتے. اور جب وہ اللہ کی راہ میں ایک قدم نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں. اللہ یہ جو نیکی کا عمل ہے نا، پھر یہ ہے کہ کل یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنی اپنی رحمتیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کتنی عطائیں، کتنی رحمتیں. دیکھیں نا کسی کے شکل، اگر وہ ایک اور جملہ ہے نا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ یار میرے لیے دعا کریں، تو میرا ایک جملہ ہوتا ہے کہ بھائی دعا کی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. دعا کی نہیں جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے. آپ کسی کو پانی پلا دیں تو آپ اس کو کہیں یا نہ کہیں کہ یار میرے لیے دعا کرو، فون کہے گا جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تمہاری رحمتیں عطا فرمائے، تم پہ اپنی برکتیں عطا فرمائے، تم پہ اپنی سلامتی عطا فرمائے. بندہ کہے یا نہ کہے اس کی آپ مدد کرو تو ایک لمحے کے لیے وہ بولتا ہے یا اللہ تعالیٰ جس نے میرے پیٹ کو بھرا، جس نے اس سردیوں میں میرے جسم کو چھپایا، جس نے اس سردی میں میرے جسم کو چھپایا، سردی سے بچایا، اللہ اس میں اپنی رحمت عطا فرمائے، اس میں اپنی بہتری عطا فرمائے. آمین آمین. تو دعا جو ہے وہ باقی یقین مانے لی جاتی ہے. آپ ایک ایسا عمل کرو کہ بندہ خود بولے آپ کو اللہ جزاک اللہ. آپ ایسا عمل کرو کہ بندہ خود کہے کہ سبحان اللہ، اللہ تمہاری رحمتیں تمہارے بچے کے لیے، تمہارے گھر کے لیے، تمہارے کاروبار کے لیے، تمہارے ماں باپ کی اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے. ایسا عمل آپ کرے دنیا میں جس سے دعا خود بخود زبان سے لوگوں کی نکلے. خود بخود دعا جو ہے وہ لوگوں کی زبان سے نکلے. اور یاد رکھیں جس کی رضا کے لیے، جس کی خوشی کے لیے آپ نے دیا ہے، وہ دعا دینے والا تو دعا دے گا، جزاک اللہ بولنے والا تو جزاک اللہ بولے گا. جس کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں وہ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. کیا بات ہے. آپ کا کام بننا اسی وقت شروع ہو گیا. بلکہ ایک جب ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے نا، حضور کی ایک حدیث یاد آئی بڑی زبردست. یہ خدمت خلق کے حوالے سے بڑی ترغیب ملتی ہے، لیکن وہ بعد میں سنائیں گے اور جاوید بھائی سے بھی بات کریں گے. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم اپنی عقیدت نظر کریں. تو میں ایک بار پھر ملتمس ہوں ابصار بھائی سے، بسم اللہ. درود اہل بیت سے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. لی خمسۃ اطفی بغار ہر وبا الغات لی خمسۃ اطفی بغار ہر وبا الغات المصطفیٰ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة
صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله سبحان اللہ سبحان اللہ دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ جلوہ خانہ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں نعمتیں سب دانا 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 میرے حضور کا ہے دانا 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 میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا جن پہ اتری جن پہ اتری ہے تطہیر جن پہ اتری ہے تطہیر وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل ٹھکانا میرے حضور کا بے شک اور اسی بات سے یہ بات نکالتے ہیں کہ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے یقیناً ہر عاشق رسول یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی میرے دل میں عشق رسول ہے میرے دل میں حضور ہے میرے دل میں مدینہ ہے تو ایک ہوتا ہے دعویٰ اور یقیناً ایک ہوتا ہے دلیل تو دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ عشق کے تقاضوں میں ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم عملی طور پر جب اس عشق کا اظہار کریں تو آپ کا عمل یہ بتائے آپ کو الفاظ سے بتانے کی ضرورت نہ پڑے آپ کا عمل یہ بتا رہا ہو کہ بندہ عاشق رسول ہے اور اس میں بہت ساری جہتیں ہیں بہت سارے تقاضے ہیں ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو مفلسی سے دو چار دیکھتے کسی کو بھوکا دیکھتے کسی کو دیکھتے کہ اس کا لباس بوسیدہ ہو گیا ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام چین اور سکون سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ وہ تکلیف اس سے دور نہ ہو جائے
یا وہ ضرورت اس کو میسر نہ آ جائے. اللہ اکبر. تو یعنی کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں تو پھر میرے عمل میں یہ بات ریفلیکٹ کرے, جھلکے, کہ اگر میں کسی کو دیکھوں کہ وہ ضرورت مند ہے اور مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہو کہ مجھ میں یہ سکت ہو, یہ طاقت ہو کہ میں اس کی وہ تکلیف دور کر سکتا ہوں, میرے پاس اتنے اسباب ہیں, تو پھر مجھے فوری طور پر بڑھ کر اس کی وہ تکلیف اس بندہ مومن کی اس سے دور کرنی چاہیے, اس کی اس ضرورت کو اویل کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے, تاکہ جو عشق کے تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں. اور یقیناً ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر میں اس امت کا جو درد ہے وہ اس کے لیے الفاظ بڑے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں. تو جہاں جہاں کوئی بھی بندہ مومن احساس کے ساتھ کہ میں اس بندے کی تکلیف دور کر دوں, میں اپنے مسلمان بہن اور بھائی کی اس تکلیف کو دور کر دوں, میں بھوکے کو کھانا کھلا دوں, میں اس پیاسے کی پیاس بجھا دوں, میں اس بیمار کو ادویات فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کر لوں, یقین جانیے یہ وہ اعمال ہیں, یہ وہ احساس ہے جس کا جب عملی اظہار بندہ مومن کرتا ہے تو اللہ کی رضا تو اپنی جگہ, لیکن میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خوشی, بڑی راحت اور بڑی مسرت محسوس ہوتی ہوگی. اور پھر دیکھیں یہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں کہ انسان کے دل میں تھوڑی ہمت ہوتی ہے کہ کل بروز حشر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جیسے نکموں کا اگر سامنا ہو گیا, اور اگر ہمیں اللہ نے دولت سے نوازا تھا اور یہ سارے کار خیر ہمارے سامنے ہوتے رہے لیکن ہم اپنی دولت ہی بچاتے گئے, اپنا اسٹاک ہی جمع کرتے گئے, آپ بتائیے حضور کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ جن کے پاس کچھ نہ تھا اختیاری طور پر, حضور کا فقر اختیاری ہے, ورنہ تو احد پہاڑ ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا, یا رسول اللہ حکم کریں تو میں سونے اور چاندی میں بدل جاؤں. میرے حضور نے اختیار یہ اپنے پاس اس کا اختیار کا استعمال کیا کہ آپ نے فقر کو پسند فرمایا, ورنہ تو دو جہانوں کی نعمتیں آپ کی جھولی میں تھیں, آپ کے ایک اشارے پر کیا سے کیا ہو سکتا تھا, لیکن آپ نے فقر اختیار کیا. دنیا بھر تا قیامت جتنے بھی انسان آتے رہیں گے, اگر وہ فقر میں ہیں, اگر وہ پریشانی میں ہیں, اکثر لوگ ملتے ہیں, ہم بھی کچھ پبلک ڈیلنگز میں رہتے ہیں, کچھ اداروں سے ہمارا تعلق, دیگر جو کام ہیں, کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت ہم سے بھی کوئی نہ کوئی خدمت لے رہا ہے, اس کا کرم ہے, اس کی توفیق ہے. آپ یقین جانیے کہ لوگ آ کر ہم سے بات کرتے ہیں, اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں, تو ایسی جو باتیں ہیں, ایسی پریشانیاں, ایسی مشکلات ہیں لوگوں کی, تو کہیں دو چار جگہ موقع ملا کہ یار ان کو کچھ نہ کچھ تو دلاسا دیں, کوئی نہ کوئی تو تسلی دیں. ظاہر سی بات ہے ان کی تکلیف اور پریشانی اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ اس میں ہمارا کبھی کوئی کردار بھی نہیں ہوتا, تو یقین کریں دل سے یہ بات آتی ہے زبان تک, اور میں نہیں کہہ رہا, کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ نہیں یار کچھ تو طمانینت اور سکون انہوں نے اس بات کو سن کر محسوس کیا. تو میں ان سے عرض کیا کرتا ہوں کہ یقین جانیں اپنے دل کو آپ سمجھانے کے لیے صرف ایک فکر اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب, اللہ کے محبوب ہیں, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, خود فرماتے ہیں کہ جس تکلیف سے, جس پریشانی سے, جس قربانی سے میں گزرا ہوں, اس پوری کائنات میں کوئی اور نہیں گزرا. تو جس کے ہاتھ میں دو جہاں کے خزانے تھے, اللہ اکبر, جو اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, جو معراج کا سفر کر کے آئے, جن کو قرآن جیسی کتاب ملی, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ تکلیف اور پریشانی کسی نے نہیں برداشت کی, نہیں اٹھائی. تو اس سے آپ کو طمانینت اور سکون ملنا چاہیے. تو ہم تو ان کے غلام ہیں, تو بس اللہ کا شکر کریں, اس پر صبر تو کریں, صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ شکر کریں, اے اللہ تو نے پسند کیا کہ میں اس حال میں ہوں, تو میں اس حال میں بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں, کیونکہ میرا یہ حال تو نے منتخب کیا. پھر دیکھیں رب کی کیسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. تو ہم صبر کرنا بھول گئے, ہم شکر کرنا بھول گئے, اس لیے بھی ہم دیکھیں کہ اتنے فتنے, پریشانیاں, تکالیف بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایک دور تھا جب بات بات پر, ذرا سی نعمت پر انسان کی زبان سے شکر جاری ہوتا تھا. تو یہ بھی ایک شکر کی دعوت ہے کہ رب نے آپ کو اگر نعمتوں سے نوازا ہے, دولت جیسی نعمت آپ کے پاس ہے, تو یہ شکر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ادا کرنے کا کہ آئیے اس کار خیر میں حصہ لیں. مسجد کی تعمیر سے لے کر اور جیکٹس, بلینکٹس, راشن کی فراہمی تک, اور اس کی فراہمی سے لے کے ادویات کی فراہمی تک, ادویات کی فراہمی سے لے کے ایک ہینڈ پمپ نصب کیے جانے تک کے جو پروجیکٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کیے گئے ہیں. اگر آپ $121 ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک ونٹر پیکج, ایک ونٹر پیک ایک ڈیزرونگ فیملی, ایک ڈسپریٹ فیملی تک پہنچائی جائے گی, ایک نیڈی فیملی تک, جس میں راشن
ब्लैंकेट्स होंगे, ये पूरा पैक अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन से उस डिज़र्विंग फैमिली तक पहुँचेगा। आप अगर चाहते हैं मस्जिद की तामीर करवाना तो $9,500 के एवज़ ये मुमकिन हो सकता है। आप एक पानी का हैंड पंप लगवाना चाहते हैं तो $185 के एवज़ ये मुमकिन हो सकता है। एक आप मेडिकल फ़ंड अगर आप जमा करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं तो $45 में आप ऐसा कर सकते हैं। आपकी मोहब्बतों का ये सफ़र जारी रहना चाहिए, आपकी डोनेशंस जो है ना वो होनी चाहिए। स्क्रीन पर इस वक्त डिटेल्स आपके सामने हैं, तमाम नंबर्स मौजूद हैं। आप हमारे डोनेशन हॉटलाइंस पर, हमारी स्टूडियो हॉटलाइंस पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदगान, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपके मुंतज़िर हैं। सिर्फ एक कॉल की ज़रूरत है आपको। एक कॉल के बाद आपका काम बहुत आसानी के साथ, जो भी मदद आप करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एफिशिएंट हमारा इदारा है, बड़े ऑर्गेनाइज वे में ये कार्य खैर सर अंजाम दिया जा रहा है। एफिशिएंट टीम है, एफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करेंगे, गाइड करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ आप अपना ये एहसास, ये जज्बा खिदमत खल्क का एहसास एक डोनेशन में आप मुंतकिल या ट्रांसफ़र कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद भाई क्या फरमाइएगा? मैं चाहता हूँ आप कभी जो दिल की आवाज़ है हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। समीर भाई देखें, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। बिस्मिल्लाह। कि आपने कहा कि आका अलैहिस्सलाम ने बड़ा फ़क्र बर्दाश्त किया और बहुत ही जिस हालत में वो रहे और जिस हालत में उन्होंने अपने आप को रखा और जिस हालत में उन्होंने शुक्र अदा किया, तो वो चाहते तो दुनिया की सारी नेमतें, दुनिया की सारी चीज़ें उनके आगे ढेर कर दी जाती। ऐसा ही है। इसके बावजूद उन्होंने एक दुआ की कि अल्लाह पाक मेरा हिसाब जो है क़यामत के दिन गरीबों के साथ। अल्लाह। अच्छा, यहाँ लोग, हमारे यहाँ दो तबके हैं, गरीब है एक अमीर है। अब तो मुतवसत तबका तो अब ख़त्म हो गया है, अब या तो गरीब है या अमीर है। ऐसा ही है। ऐसे ही इस वक्त जो मौजूद मिडिल क्लास नहीं है, ख़त्म हो गया। तो हकीकत तो यही है, हम कहते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। तो देखें, ये अमीर तबके से मुराद जिसको अल्लाह पाक ने थोड़ा बहुत माल दिया है, यानी उसके ज़रूरत से ज़्यादा है या वो एक बहुत बड़ी तादाद में उसके बाद मौजूद है, तो वो अगर चाहे तो ये नीचे गुर्बत जो है ख़त्म हो सकती है। लेकिन अल्लाह पाक गुर्बत इसलिए ख़त्म नहीं करता कि आपके लिए मौके पैदा करता है। और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि मेरा हिसाब क़यामत के दिन गरीबों के साथ करना। तो ये आपके लिए ये मौके ये सारी ज़िंदगी क़यामत तक रहेंगे कि आप अपने माल में से कुछ दे के गरीबों की खिदमत करते रहें, उनकी ज़रूरतें पूरी करते रहें और अल्लाह ताला के यहाँ अपना नाम जो है सफ़े अव्वल फ़हरिस्त में लिखवाएं। देखें, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला चाहे तो क्या नहीं कर सकता, करता ही है। बहुत सारे मसाइल हमारे भी होते हैं, हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं लेकिन वो हमसे भी नहीं हो पाते, लेकिन वो काम हो जाता है। हमने देखा है किसी की शादी हो रही होती है तो कितना परेशान होता है, जिसकी शादी जिसके घर में होती है वो बहुत परेशान होता है। आजकल तो यानी अच्छे अच्छे लोग भी कोई इस तरह की चीज़ हो तो परेशान हो जाते हैं। तो लेकिन किसी का ऐसा बहुत कम शाद और नादिर मौका हुआ होगा कि शादी किसी की रुक गई हो, कोई ऐसी तकलीफ किसी की रुक गई हो, ऐसा काम किसी का रुक गया हो, कोई एसेट बनाना हो तो वो अलग मसला है। लेकिन काम जो उसका जो फ़र्ज़ जो इसके मसाइल होंगे वो फ़ौरन हल हो जाता है, अल्लाह पाक करवा देता है। अच्छा देखें, बहुत सारे चीज़ें हैं लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ज़रूरी है। ये जैसे अब ये तो इमरजेंसी इमदाद है ना कि अब सर्दी आ रही है, उसका कंबल चाहिए आ रही है और कहीं कहीं आ गई है। यहाँ तो हमारे इलाकों में अभी नहीं है, बाकी तो आ चुकी है ना सब जगह, तो उनको तो कंबल चाहिए। वो अच्छा, मतलब आप ये प्रोवाइड करेंगे ये सब चीज़ें तब उनका मसला हल होगा। आप देखें, मैं अभी कल ही मटियारी में खातून हैं, सोशल वर्कर हैं, उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा जावेद भाई हमारे यहाँ जो है 15 किलोमीटर दूर जो है ना डिस्पेंसरी है। अल्लाह, गाँव से 15 किलोमीटर? जी, 15 किलोमीटर दूर डिस्पेंसरी है और 15 किलो दूर जो है ना स्कूल मौजूद है। अल्लाह। अब मुझे बताएं कि ये क्या लिविंग स्टैंडर्ड होगा, आप इसमें क्या सोच सकते हैं और क्या इसमें कर लेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कैसे आप सर्वाइव कर सकते हैं। हम अपना देख लें कि हमारे यहाँ 1 किलोमीटर दूर स्कूल होता है तो उसके लिए हम सोचते हैं कहीं गरीब हो जाए तो अच्छा है। अल्लाह माफ़ करे, हम तो बोलेंगे बीमारी ठीक है भाई, 15 किलोमीटर बहुत होता है पैदल चल के जाना। होता है ये, सही बात है। हाँ, हम मतलब लास्ट ईयर हमने सुजावल में एक कैंप किया। समीर भाई, देखने की बात ये कि मैं भी उसमें पूरा दिन मौजूद रहा। तो वहाँ मैंने देखा कि जब ज़ाहिर कैंप में तो ऐसे ही होता है ना कि एक पेनाडोल का पत्ता दे देते हैं
اور اس طرح کی کوئی چیز چھوٹی موٹی دوائیاں جو ایمرجنسی کی دوائیاں وہ دے دیتے ہیں، تو وہ اس کی مالیت کیا ہوگی؟ 25 50 100 روپے مالیت ہوگی. لیکن لوگ اس کو باقاعدہ ہاتھ گاڑی پہ ریڑے پہ پیشنٹ کو لے آتے ہیں بیچارے. اللہ. لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا ہے، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اسی سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ دکھائے بھی نہیں، ان کے بھی مسائل حل کر دے. آمین. تو لیکن میں تو دیکھتا ہوں کبھی ہم ریئلٹی دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کہاں ہم رہ رہے ہیں، کیا ہے. اچھا غربت سب جگہ ہے، یہ نہیں کہ پاکستان یا انڈیا میں غربت ہے، غربت تو امریکہ یا وہاں بھی ہوگی. لیکن مقصد یہ کہ وہاں تھوڑے سے وسائل ہیں، وہاں سہولتیں ہیں، تو لوگوں کو مسائل حل ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے مواقع صاحب ثروت لوگوں کو مواقع دیے ہیں تو اور لوگ کر بھی رہے ہیں. اچھا احساس فاؤنڈیشن مطلب آپ دیکھیں یہ اس کا ایک تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ احساس فاؤنڈیشن کے جو لوگ رن کر رہے ہیں وہ مقصد ہے کہ آلریڈی خدمت کی دعوت دینے والے لوگ ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا اب یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار پیسے جمع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں شاید آپ لوگ، تو ایسا نہیں ہے. یہ خدمت کی دعوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ احساس کے علاوہ بھی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو راستے بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کریں، لوگوں کا کام کریں، کسی طریقے سے بھی کریں. اور اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ کے وہاں پہنچنے کی گنجائش نہیں ہے، تو آپ کسی ایسے ادارے سے جڑ جائیں. اس میں آپ کو احساس بھی آپ کو خدمات فراہم کر رہا ہے. تو یہ مسئلہ ہے. تو اس پوائنٹ کو لوگ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس کو یعنی اڈاپٹ کرتے ہیں اور احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح جاوید بھائی. اور جاوید بھائی نے جو بات کی ہے اسی سے بات ملاتے ہوئے کہ احساس کے ساتھ جڑنا یا نہیں جڑنا اصل مدعا یہ نہیں ہے. اصل بات ہے کہ خدمت خلق کے لیے ہمیں آگے آنا ہے. اچھا جاوید بھائی کی بات سے یہ بات نکلی ہے. جاوید بھائی میں چاہتا ہوں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات چلی جائے. بالکل ہے ہی کلیئر کہ اگر میں آپ کو یہ موٹیویٹ بھی کرتا ہوں نا کہ آپ نے احساس کے ساتھ جڑ کر یہ کام کرنا ہے، تو مجھے اس میں کوئی ہیزیٹیشن، کوئی کنفیوژن، کوئی میرا کانفیڈنس لیول ڈاؤن نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ احساس مجھے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کیا کہنا ہے آپ کو کیا نہیں، لیکن میں جانتا ہوں آپ دنیا کے اس وقت کسی کونے میں بیٹھے ہیں، اس وقت یو اے ای کے کسی اسٹیٹ میں بیٹھ کر، یو ایس اے کی کسی اسٹیٹ میں بیٹھ کر، یو کے میں کہیں بیٹھ کر اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا کہ مجھے غربا کی مدد کرنی ہے، تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ یہاں پر موجود کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی بھی شخص کے اوپر اس کی کریڈیبلٹی چیک کرنا، اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا، وہ کتنی ایفیشینسی کے ساتھ وہ امداد بہم پہنچا سکتا ہے ضرورت مندوں تک، یہ کوئی چھوٹا اور آسان کام نہیں ہے. جو لوگ یہاں موجود رہ کر ایک دوسرے کو دیتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ یا دیگر معاملات، اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو اس لیے میں اتنے کانفیڈنس سے آپ سے کہتا ہوں بھائی احساس ایک اپرچونٹی ہے آپ کے لیے کہ آپ نے اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ مجھے مدد کرنی ہے تو الحمدللہ اس کی کریڈیبلٹی پر تو کوئی کوسچن مارک نہیں ہے. دنیا بھر سے لوگ الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں احساس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کر بڑی بڑی آپ سمجھ لیں پروجیکٹس میں بڑی بڑی ضرورتوں کے دن آئے، بڑی بڑی آفات آئی ہیں، بڑی بڑے آپ سمجھ لیں کہ ہم نے لاکھوں کا دسترخوان لگایا ہے افطار کا، آپ قربانی کا آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اتنی سینکڑوں اور بڑی تعداد میں جانوروں کا قربان ہونا، اس کا گوشت جو ہے وہ غربا کے اندر تقسیم ہونا. دوسری بات جو جاوید بھائی نے کی نا وہ بڑی اہم ہے. آپ سوچیے انہوں نے جو مٹیاری کا ذکر کیا، دیگر ایک دو انٹیریئر کے علاقوں کا ذکر کیا، آپ ذرا سوچیے کہ کتنا زیادہ مشکل ہے لوگوں کا ضروریات زندگی تک رسائی حاصل کرنا. ہمیں اس رسائی، اس فاصلے کو ہمیں کم کرنا. ظاہر سی بات ہے ہماری وجہ سے غربت تو ختم نہیں ہو جائے گی، لیکن پھر وہی بات ہے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ذمہ داری لے لیں کہ ہم پوری لگی ہوئی آگ کو بجھا دیں گے. ہمارا کام یہ ہے کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر ہم سے سوال ہوگا تو ہم یہ جواب دے سکیں، اس کی بارگاہ میں عرض کر سکیں کہ مولا آگ لگی تھی، اپنے حصے کا پانی ہم نے ڈالا ہے، بس تو اس پانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو یہ غربت تو پورے پاکستان سے ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر 4 لوگوں تک بھی آپ کا راشن پیک پہنچا، سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے 4 بچوں نے بھی آپ کا دیا ہوا کمبل اوڑھ لیا، 3 ہمارے بھائی اگر باہر کام کرنے کی غرض سے گئے اور سردی کے اس موسم میں سردی سے نبرد آزما ہونے کے لیے ان کو جو جیکٹ میسر آ گئی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں
جو اگر ہو گئیں تو میرا اور آپ کا، ہم سب کا بیٹھنا، بات کرنا، آپ کا ڈونیٹ کرنا، احساس کا اپنا کردار ادا کرنا، یہ سب کچھ وصول ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ بریک سے قبل ہم ایک نعت ضرور شامل کریں، بڑا پیارا سما ابصار بھائی نے باندھا ہے، تو اگر حضرت حضور کی بارگاہ میں عقیدت کے چند پھول اور نچھاور کریں تو انشاءاللہ مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بے طلب بھی بے طلب بھی یہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھی یہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھی یہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، بھول جاتے تھے صحابہ غم والا اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم والا اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، کاش اپنا کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے، دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے، وہ در گئے کہ جہاں دل نہیں دوڑے
सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। और ये बस हुजूर की बारगाह में जो अकीदत है वो पेश करने का मकसद यही है कि जब हुजूर का ज़िक्र होता है तो दिलों को नरम करने के लिए ज़िक्र काफ़ी है। और फिर हम देखते हैं कि जो ज़रूरत पूरी करने के लिए ग़ुरबा की मदद का और मोहब्बत का जो सिलसिला है उसमें एक इन्हेंसमेंट हमें होती हुई नज़र आती है। तो $121 अगर आप डोनेट करते हैं तो एक राशन पैक प्लस जैकेट्स प्लस ब्लैंकेट्स, ये विंटर पैक एक डिज़र्विंग फैमिली तक पहुँचेगा। एक हैंड पंप आप लगाते हैं, पानी की फरामी उन ग़ुरबा के लिए दूर दराज सफ़र करके जिनको पानी हासिल होता है तो वो भी ऐसा कि जो पीने के काबिल नहीं, तो $185 के इवज़ आप ये हैंड पंप लगवा सकते हैं। $9,500 के इवज़ आप एक मस्जिद की तामीर मुमकिन बना सकते हैं। और $45 अगर आप डोनेट करते हैं तो मेडिकल फ़ंड में वो कलेक्शन होगी जो कि अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं उनके लिए इंशाअल्लाह ये उनको बीमारी से खुलासी के लिए ये अपना किरदार अदा करेगी। तो कीप डोनेटिंग एंड कीप हेल्पिंग द पुअर्स। एक वक्फा है एंड सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।